راجہ پرویز اشرف صاحب اس کو دے دیں. میڈم اسپیکر میں کرنے لگی شازیہ. Now I put the house to the motion to the house. The question is that the motion as moved be adopted. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have. Consequently, the motion is adopted. Raja Parvez Ashraf. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, Leader of the Opposition نے جو جس واقعے کو، جس اندوہناک واقعے کو، جس سے کربناک واقعے کو یہاں دہرایا، وہ آج کے اس دن، بلکہ جب یہ واقعہ ہوا 19 تاریخ سے لے کے اور آج اس وقت تک، اس ساتھ تک پورے پاکستان پوری دنیا میں لوگوں کو رلا رہا ہے. لوگ ایک غم و غصے میں مبتلا ہے. یہ ایک ایسا واقعہ ہوا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے، جس ادارے نے ہمیں دہشت گردی سے بچانا ہے، جس نے پاکستان کے عوام کو دہشت گردی سے محفوظ رکھنا ہے، اس نے بے گناہ لوگوں کو گولیوں سے بھون ڈالا. معصوم بچوں کے سامنے جس طرح لیڈر آف دی اپوزیشن نے کہا کہ ان کے والدین کو مار ڈالا. اور اس سے بھی بڑی بات اور بری بات یہ ہے کہ حکومت کے وزراء نے اس واقعے کے بارے میں جو بیانات دیے وہ حد درجہ قابل اعتراض ہے. میں اپریشیٹ کروں گا یہاں منسٹر آف پارلیمنٹری افیئر، میں سمجھتا ہوں انہوں نے بہت اچھی بات کی. لیکن آج بھی، اس وقت بھی کہ جب اپوزیشن قوم کا یہ دکھ اور درد، جو پوری قوم کا دکھ اور درد ہے، یہاں اس کے اوپر بات کرنا چاہتی تھی، ہیلے بہانے کرنے کی کوشش کی گئی. بہرحال علی محمد صاحب کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ایک اچھی بات کی اور یہ موقع دیا گیا. جناب اسپیکر، جس طرح میں نے گزارش کی کہ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، یہ مہذب دنیا کانپ اٹھی ہے، لرز گئے ہیں لوگ. وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ انکاؤنٹرز جو ہیں یہ تو نہ صرف کویسچنیبل ہے، لیکن ہر آدمی اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہا ہے. کل میں، آپ یا کوئی اور اس طرف بیٹھا ہوا یا اس طرف اپنے بچوں کے ساتھ جا رہا ہو تو کیا اس کو بھی بھون ڈالا جائے گا اور کوئی وزیر کھڑا ہو کر یہ کہہ دے گا کہ وہ بہت بڑے دہشت گرد تھے، وہ تو لاہور کو تباہ کرنے جا رہے تھے، ان کے پاس تو بڑا اسلحہ تھا، ان کے پاس تو بہت بڑا کوئی مواد تھا تباہی پھیلانے کا. تو یہ کیا مذاق ہے؟ میڈم اسپیکر، سچ بات اگر میں کہوں تو یہ اس گورنمنٹ کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت. کوئی گئی گزری حکومت بھی یہ ری ایکشن اس طرح کا نہیں کر سکتی تھی. اس طریقے سے ان کی طرف سے جواب نہیں آ سکتا تھا کہ وہ جو مارنے والے ہیں ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور جو معصوم بچے پڑے ہوئے ہیں ان کے سامنے، جن کو ان نام نہاد کے لا انفورسنگ ایجنسی کے لوگ تھے، انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو مغوی تھے، ان کو تو اغوا کر کے لے جا رہے تھے اور ہم نے ان بچوں کو بچایا ہے. اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ چیف منسٹر صاحب آرڈر آف جی پلیز ایک منٹ، رانا تنویر صاحب چیئر کی طرف بیک نہ کریں پلیز، کائنڈلی بیٹھ جائیں. جی میڈم اسپیکر، کتنے دکھ کی بات ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب پھول لے کر بچوں کے پاس جا رہے ہیں اور تصویر بنا رہے ہیں. کیا ایسے ہونا چاہیے تھا؟ میں یہ سوال کرتا ہوں اس طرف سے بھی اور اس طرف بیٹھے والے تمام آگسٹ اس ہاؤس کے ممبران سے کہ کیا اس طرح ہونا چاہیے تھا؟ کیا کسی کے گھر میں ماتم ہو تو اس کے گھر میں پھول لے کے جایا جاتا ہے؟ کیا جہاں لاشیں پڑی ہوں ان کے گھر میں جا کر پھول پیش کیے جاتے ہیں؟ کیا جن بچوں کے ماں باپ کو ان کے سامنے بے دردی سے مار کے رکھ دیا جائے، ختم کر دیا جائے، ہلاک کر دیا جائے، ان بچوں کو جا کر پھول دیے جاتے ہیں؟
کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ریاست مدینہ بنانے والے، اس کا دعویٰ کرنے والے، کیا ریاست مدینہ میں اس طرح سے ہوتا تھا؟ یہ کس ریاست کا نقشہ ہے جو یہ ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں؟ اور وزیر اعظم صاحب ٹویٹ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں شوق میں چلا گیا ہوں۔ یہ جو ہے یہ پاکستان کی ساری قوم سے مذاق ہے، پاکستان کے قوم کے تمام بچوں کے ساتھ مذاق ہے، پوری مہذب دنیا کے ساتھ مذاق ہے۔ اگر آپ کسی ایسی ریاست کا نقشہ پیش کرنے جا رہے ہیں جہاں پر قانون نافذ کرنے والے لوگوں کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیں، اور آپ دعوے داری کریں ریاست مدینہ کی، تو میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو کوئی لفظ آپ استعمال کر لیں، لیکن خدا کے لیے ریاست مدینہ کا لفظ نہ استعمال کریں۔ یہ پاکستان کے 22 کروڑ مسلمانوں کے جذبات مجروح کرنے کا مترادف۔ خوف خدا کیجئے۔ آج 4 دن ہو گیا میڈم سپیکر، کیا ہوا؟ آج مجھے بتائیں اتنا ٹائم گزرنے کے بعد کیا ہوا ہے؟ جو ڈرائیور تھا اس کو بتایا گیا کہ یہ دہشت گرد ہے، اس کے لواحقین کہتے ہیں کہ یہ اپنے شہر سے کبھی دوسرے شہر نہیں گیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کو دفن نہیں کیے کریں گے، ان کو ڈرا دھمکا کر اس کو دفنایا گیا۔ یہ حقیقت۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج پورا پاکستان سراپا احتجاج، اور مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ وزراء جو ہیں وہ تو کھڑے ہوتے ہمارے ساتھ۔ آج ساری حکومت اور اپوزیشن کی ایک مسئلہ تھا، آج پھر آپ نے حکومت کھیلنا شروع کر دیا، آج آپ نے پھر سیاست شروع کر دی، اور ہیلے حجت کر رہے ہیں کہ جناب آپ کا اس ہاؤس میں بحث نہیں ہو سکتی۔ آج میرے قوم کے بچوں کو اگر اس ظلم سے مارا جائے، معصوم لوگوں کو قتل کیا جائے، اور میں اس ہاؤس میں بات بھی نہ کر سکوں، اور آپ پریزیڈنشل ایڈریس کی بات کر رہے ہیں۔ کون سا پریزیڈنشل ایڈریس؟ کیا تھا صدارتی خطاب؟ یہ ظلم ہے، اور یاد رکھو ظلم پھر ظلم ہے، جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ تو جناب اسپیکر، میڈم اسپیکر صاحبہ، اس پر ایک کمیٹی تشکیل دیں پارلیمان کی، قوم کے لوگوں کو حوصلہ دیں، قوم کو لوگوں کو یہ یقین دیں کہ آپ کے نمائندے یہاں پر موجود ہیں دونوں طرف سے، اور ہم آپ کو قتل نہیں ہونے دیں گے، ہم آپ کو اس طرح بے گناہ مارا نہیں جانے دیں گے، اور آپ کے قاتلوں کو ہم پکڑیں گے۔ جے آئی ٹی بنا دو جی، جے آئی ٹی تو شاید مذاق ہے نا، ہر بات پر جے آئی ٹی بنا دو، جس چیز کو سرد خانے میں ڈالنا ہو جے آئی ٹی بنا دو۔ میں سمجھتا ہوں آج اگر کوئی اور حکومت ہوتی، کوئی گئی گزری حکومت ہوتی، تو اس وقت قاتلوں کو پکڑ لیا جاتا اور صحیح صورتحال پاکستان کے عوام کے سامنے آ چکی ہوتی۔ آج وزراء کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں، انہوں نے قتل نہیں کیا، وہ تو مارنے ہی نہیں چاہتے تھے۔ اب ایک نئی ویڈیو آئی ہے میڈم سپیکر، اس میں یہ ہے کہ پہلے بچوں کو باہر نکالا گیا پھر مارا گیا، اور وہ منتیں کرتے رہے کہ ہم آپ کی محنت کرتے ہیں، ہم سے پیسے لے لیں، ہمیں مارے نا۔ اور یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ یہ بچے اغوا کر کے جا رہے تھے۔ اتنے جھوٹ بول رہا ہے وہ، اور حکومت بول رہی ہے۔ کیا ان کو حکومت میں رہنے کا حق ہے؟ میں کسی ایس پی، ڈی ایس پی، ڈی آئی جی کی بات نہیں کر رہا، میں چیف منسٹر کی بات کر رہا ہوں۔ میڈم سپیکر، میں وزیر اعظم پاکستان کی بات کر رہا ہوں، میں وفاقی حکومت کی بات کر رہا ہوں۔ کیا اس واقعے کے بعد ان کو والنٹیرلی استعفیٰ دینا چاہیے، قوم سے معافی مانگنا چاہیے اور سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے؟ بہت مہربانی۔